کس طرح کی کلیسیا ہے جس کے لیے یسوع آ رہا ہے؟ ایسی کلیسیا کے لیے نہیں آ رہا جنہوں نے لمبی لائن بنائی ہے شفا پانے کے لیے۔ او یہ کیا ہے؟ کیا ان سب کے لیے وہ آ رہا ہے؟ وہ ایسی کلیسیا کے لیے آ رہا ہے جو پاک ہے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی دبے کے، بغیر کسی ایسی چیز کے، بلکہ ایسی کلیسیا جو خدا کے ساتھ مل کر حکومت کرے گی۔ اس طرح کی کلیسیا کے لیے وہ آ رہا ہے، خوشی سے بھرپور، خوشی سے بھرپور، نہ کہ اصلاح کرنے کے انتظار میں بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہوں، پلیز دیکھیں میری زندگی میں کیا مسئلہ ہے، بدروحیں مجھے تنگ کر رہی ہیں۔ کہیں نہیں، یہ بچوں جیسی کلیسیا ہے۔ بہت سارے گھروں میں آج کے دور کے مطابق رہتے ہیں لیکن خدا کو نہیں جانتے۔ یہ حیران کن ہے۔ کیا یہ بچوں کے لیے ہے؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے خدا کے فضل میں بڑھو اور اس کے علم میں۔ کیا خوبصورت آیت ہے۔ ہمارے منجی یسوع مسیح کے علم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے جاننے کے لیے اس سے محبت کرنی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اسے جانتے ہیں آپ اس کے جلال کو اتنا ہی زیادہ دیکھتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کے جلال کو دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ اس کے جلال سے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم جب آئینہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آئینہ میں ہم خدا کے جلال کو اپنے میں دیکھتے ہیں، ہم خدا کے جلال کو آئینہ میں دیکھتے ہیں، ہم بدل جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ دیکھتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ جلال آپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں یسوع سے بہت پیار کرتا ہوں، کیونکہ جتنا زیادہ میں اسے دیکھتا ہوں اتنی ہی زیادہ میری زندگی جلال سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کس کی طرح بننا چاہیں گے؟ آپ اس کا عکس بننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک کہا میں نے، اس کا عکس۔ کیا آپ اس کی الہی حضوری کو ہر جگہ لے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد ہے خداوند میں کسی بات کو لے کے سوچ میں پڑ گیا خدمت کے تعلق سے، جب میں اس سے بات کر رہا تھا اور خدا نے کچھ ایسا کہا کہ مجھے اس سے برکت ملی۔ اس نے کہا میں نے تجھے اچھا دیا ہے۔ میں قوت سے بھر گیا کیونکہ میں اپنی خدمت کے تعلق سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، میری اور بہت ساری مختلف خدمات کے لیے میں کچھ دیکھ رہا تھا، اور خدا نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے اچھا دیا ہے۔ میں نے کہا او خداوند یسوع، میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن مجھے اپنے کلام سے بتا کہ کیا اچھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کیا اچھا ہے۔ اور اس نے مجھے کلام سے دکھایا اور آنسو میری آنکھوں سے جاری ہوئے۔ میں نے کہا خداوند یسوع تو حیران کن ہے، تیرا شکر ہو، او تو نے مجھے اچھا دیا ہے، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کہ جب تک ہم پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمیں کیا دیا گیا ہے، ہم اس میں کبھی نہیں چلتے، ہم اس میں کبھی اس طرح سے نہیں چلتے۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ کس بات کو خدا جلال کہتا ہے؟ جسے انسان جلال کہتا ہے وہ مختلف ہے جس بات کو خدا جلال کہتا ہے۔ جسے انسان ترقی کہتا ہے وہ خدا کی اس ترقی سے مختلف ہے۔ اس بات کو سوچیں ذرا، آپ یہاں پر ہیں، کل کافی گھنٹوں کے لیے آپ یہاں پر آئے اور آج بھی آپ بہت دیر سے یہاں پر ہیں۔ تصور کریں کچھ نوجوان ہیں بالکل آپ کی طرح،
آج ہفتہ ہے. آپ کیا سوچتے ہیں وہ آپ کو کب ملیں گے؟ ہو سکتا ہے کسی پارک میں، یا ہو سکتا ہے ساتھی آپس میں مل کے کوئی فن کر رہے ہوں، یا وہ کہیں پر کچھ بھی کر رہے ہوں گے، اور کچھ حد تک کہ اپنی اس موجودہ عمر میں وہ سیاسی گفتگو میں پھنسے ہوئے ہیں، یا پیسوں یا بزنس کی گفتگو میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا راستہ منتخب کریں. Lika rabasote manti korese digibosia. اچھا راستہ منتخب کریں. کیا مجھے سن رہے ہیں؟ ایک اچھا راستہ موجود ہے. ایک اچھا راستہ منتخب کریں. پاک روح کی رہنمائی میں چلیں. جب آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. کچھ لوگ میرا مطلب ہے جو پیسے والے ہیں، میں کس طرح سے یہ کہوں، خداوند کو جلال ملے. کچھ لوگ بلڈنگ بناتے ہیں. آپ کو سمجھ آئی؟ میرا مطلب ہے جب ایک پاسٹر کلیسیا کا آغاز کرتا ہے، فوراً پہلے کیا ہوتا ہے؟ بلڈنگ بنانے کا پروجیکٹ. اب وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں، بلڈنگ اور بلڈنگ بنا رہے ہیں. اور کچھ ہیں جو بلڈنگز نہیں بناتے. تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ان کو پہلے سے بنی ہوئی بلڈنگز دیتا ہے. وہ بلڈنگ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور بلڈنگ پہلے سے موجود ہے. کیا آپ اس فرق کو دیکھ سکتے ہیں؟ کچھ ہیں جو شروع سے بلڈنگ کو بناتے ہیں، اور کچھ ہیں جو بنی بنائی بلڈنگ کو خریدتے ہیں. تصور کریں وہ شخص جو بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ کچھ وقت لے گا اس کو بنانے میں. اب دوسری طرف اس شخص کو دیکھیں جو بلڈنگ نہیں بنا رہا. وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، ہے دیکھو میں 6 فٹ سے زیادہ بلڈنگ بنا چکا ہوں. اب یہ شخص کہتا ہے میں کسی بلڈنگ بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں اصل میں تیار شدہ بلڈنگ خریدنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک کہا؟ آپ کو سمجھ آئی؟ جس کا مطلب ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، جبکہ یہ شخص سوچتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر کسی نے پہلے سے بلڈنگ بنا رکھی ہے اور وہ اسے خرید لیتا ہے، کیا اس نے اپنا وقت ضائع کیا؟ نہیں، بالکل نہیں. میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو مت دیکھیں کہ وہ آپ کے راستہ کے چناؤ میں آپ کا فیصلہ کریں. پریشان مت ہوں. ان باتوں کو لیں جو بہت ضروری ہیں. اہم چیزوں کو ترجیح دیں. ترجیح دیں. ترجیح دیں. زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جسم سے کچھ فائدہ نہیں. انسانیت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کبھی بھی چھوٹے لوگوں میں رفاقت یا بڑے لوگوں میں رفاقت اپنے مطلب کے لیے نہ کریں. کبھی ایسا نہ کریں. شریک ہوں، شامل ہوں، اس میں شامل ہوں، اور اپنی توجہ بھی دیں. پھر بے شک خدا آپ کو ترقی دے یا آپ کو بہت سارے مواقع دے. یہ آپ کے خاندان کی طرح ہے، آپ کے روحانی خاندان کی طرح. حتیٰ کہ اگر آپ ملک کے صدر بن گئے ہوں، جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے ملتے ہیں، تب آپ صدر نہیں ہوتے. آپ کسی کے بھائی ہیں یا بہن، آپ کسی کے بیٹے یا بیٹی ہوتے ہیں.
یا کسی کے کزن ہوتے ہیں، خاندان میں آپ کسی کے چچا ہوتے ہیں یا آپ کسی کی چچی ہوتی ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ ان سے آ کے ملتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ان میں سے ایک ہو کر آپ چلتے ہیں کیونکہ آپ ان میں سے ایک ہیں۔ اسی طرح سے جلال آپ کی زندگی سے جاری رہتا ہے۔ یا کیا ہوگا، آپ اس خاندان سے الگ ہو جاتے ہیں، تب آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی پاتے ہیں۔ نہیں، اپنی روح کو دیکھیں اور پوری طرح سے اپنے دل کی نگہبانی کریں، کیونکہ یہاں سے آپ کی زندگی میں مسائل اٹھتے ہیں۔ آپ کا دل ایک باغ کی طرح ہے، اپنے دل پر بہت بڑا پہرا بٹھائیں۔ وجہ کہ حد جب بڑھ چکی، خاندان میں سے ہر کوئی دور ہے، ہم ہیں کیونکہ ہم ایسا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ والا راستہ یا پھر یہ والا راستہ آپ اپنی سوچ کا نتیجہ ہیں۔ آپ کیسا سوچتے ہیں آپ کے کردار کو بناتی ہے۔ ایک مغرور شخص مغرور اس لیے ہے، اپنی سوچوں کی وجہ سے مغرور ہوتا ہے۔ ایک حلیم شخص اپنی سوچوں کی وجہ سے حلیم ہوتا ہے، اور ایک مہربان شخص اپنی سوچوں کی وجہ سے مہربان ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کی سوچوں کی وجہ سے ہے۔ پھر آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مختلف سوالات پوچھتے ہیں صرف اپنی سوچوں کی وجہ سے۔ یسوع نے اپنے ارد گرد یہودیوں کو یہ کہا، آپ ایسا کیوں سوچتے ہو؟ کیوں اس طرح کی سوچیں آپ کے دل میں اٹھتی ہیں؟ آپ اس طرح سے کیوں سوچتے ہو؟